عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت، کیسا کرم ہے اللہ کا کہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے کیسے کیسے انعامات، اکرامات، برکتیں، بہاریں مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ انہی برکات اور انہی بہاروں میں سے الحمدللہ ماہ رمضان کا مہینہ، رمضان تو کیا آتا ہے، الحمدللہ عاشقان رمضان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور ایک بالکل ماحول چینج ہو جاتا ہے اور بالکل طبیعت چینج ہو جاتی ہے، روٹین چینج ہو جاتا ہے۔ تو مدنی چینل پر آپ مختلف پروگرام دیکھتے ہی ہیں، رمضان کی جو برکتیں لیے آتے ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک سلسلہ پروگرام، اور پھر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکرے، ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو میں یہ بھی التجا کروں گا کہ رمضان گزاریے مدنی چینل کے ساتھ، تو اسی میں الحمدللہ گھر اور معاشرہ رمضان میں لیے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو گھر اور معاشرہ جو ہمارا پروگرام ہے، ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لاتے ہیں کہ جس میں گھر میں بھی ہمیں برکتیں ملے، معاشرے میں بھی اس کی برکات نصیب ہو۔ تو رمضان سے متعلق کہ رمضان اور عبادات، کیونکہ رمضان آتا ہی عبادت کے لیے ہے، اور عبادت کیسی کریں، کیا کریں، کرتے ہیں، لیکن شروع میں جو جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، آہستہ 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 ایک تعداد ہے کہ اس کا وہ جذبہ، کیفیت ماند پڑتی رہتی ہے، مسجدوں کی رونقیں بھی کم ہو جاتی ہے۔ جہاں روزہ رکھنے والوں کی ایک تعداد ہے، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، رکھتے ہیں روزہ، وہاں ہمارے اس معاشرے میں روزہ نہ رکھنے والوں کی بھی شاید ایک تعداد ہو۔ تو آج اس پروگرام میں ہم رمضان سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ ہمارے پاس جو مبلغین آتے ہیں، تو آج بھی ہمارے پیارے پیارے مبلغین ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے فضیل بھائی ماشاءاللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میشد مدنی بھائی ماشاءاللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکات نصیب فرمائیے، اور رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی اللہ ہمیں بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان یہ ہمیں کیسے گزارنا ہے، عبادت کا ہمارا کیا شیڈیول ہو، پھر اس میں اعتکاف بھی ہے، اس کے 3 عشرے بھی ہیں، پھر اس میں مغفرت کے پروانے بھی ہیں۔ رمضان آتا ہے تو جنت سجائی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تلاوت قرآن کا ماحول ہوتا ہے، مسجدوں میں رونقیں آ جاتی ہیں، بہاریں آ جاتی ہیں۔ پھر جب آخری عشرہ ہوتا ہے تو سنت اعتکاف، اور دعوت اسلامی کے ماحول کی تو کیا ہی بات ہے کہ پورا ماہ رمضان کا اعتکاف کا بھی امیر علیہ سنت نے ذہن دیا۔ اور عالمی مدنی مرکز کی بہاریں تو آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہی ہوں گے کہ عاشقان رسول پاکستان سے باہر سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے آتے ہیں اور پھر رمضان گزارتے ہیں عاشق مدینہ کے ساتھ۔ اور بھی پاکستان کے کئی شہروں میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے، دنیا کے اور بھی کئی ملکوں کے کئی شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمت دے، تو اب جو بقایا دن بچے ہیں آ جائیں اور رمضان گزاریں دعوت اسلامی کے ساتھ۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے فضیل بھائی کے پاس چلیں گے۔ فضیل بھائی، رمضان میں کیا شیڈیول ہونا چاہیے؟ یوں تو سارا ہی سسٹم چینج ہو جاتا ہے، سونا اٹھنا اور سارا سحری افطاری کھانا پینا، تو کھانے پینے کے علاوہ اور کیا کرے آدمی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، سب سے پہلے تو بہت اچھے ٹاپک کا انتخاب ہے، کیونکہ عموماً شیڈیول نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس عظیم مہینے کی عبادت سے اور اس کی برکتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آخری دن آتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ برکتیں ہم سے جو ہے وہ چلی گئیں۔ تو کیوں نہ جو ہے وہ ابھی کچھ ہی دن گزرنے کو ہیں، اور اب بھی اگر کوئی شیڈیول سیٹ کر لیا جائے
تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتوں کو ہم مکمل طور پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑی پیاری بات فرمائی کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ آگے پیچھے ہے تو ابھی بھی ٹریک پر آ جائیں، ابھی بھی موقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوسرا یہ کہ سب سے پہلے میں نبی کریم علیہ السلام کا شیڈیول اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی کچھ عرض کروں گا، آپ حضرات بھی ارشاد فرمائے گا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے، اور جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، یعنی شروع کے 20 دن میں آرام بھی فرما رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، آخری 10 دن مکمل عبادت پر کمر بستہ ہو۔ جی کون فرما رہی ہیں؟ کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے۔ اچھا گھر کی عورت یہ سب سے زیادہ مرد کے معمولات سے واقف ہے، اور انہوں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ ایک اور جگہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک تشریف لاتا تو رنگ متغیر ہو جاتا اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو حضور علیہ السلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ اچھا قیدی کو رہا کرنے میں مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ دلانی ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہاں قیدی سے کون مراد ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں قیدی سے مراد وہ ہیں کہ جو حق اللہ، یعنی جس نے اللہ کا حق کو اس کی کوتاہی ہو گئی ہو، حق العبد یعنی بندے کے حق میں گرفتار ہوا ہو اور آزاد فرمانے سے اس کے حق کو ادا کر دینا یا کروا دینا، سبحان اللہ، یہ مراد ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اس سے جو ہے وہ خلاصی ہو جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور جب رمضان شریف تشریف لاتا تو آپ بہت سخاوت فرماتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان مبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور حضور علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ جب بھی جبریل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرمایا کرتے۔ کیا بات ہے! تو یہ حضور علیہ السلام کا شیڈیول کچھ یہ پتہ چلا کہ رمضان مبارک کے اندر اس طرح کا معمول تھا۔ اچھا اب میری گزارش یہ حضور آپ بھی اس میں رہنمائی فرمائیں گے کہ اگر ہم تہجد سے لیں، ٹھیک ہے، سحری سے لیں، تو ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جس کو صبح اٹھ کے کام کاج پہ جانا ہے، اپنے آفیسز پہ جانا ہے، دکانوں پہ جانا ہے۔ ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جس نے تھوڑا سا ظہر کے بعد تک وہ کام کو جوائن کرتے ہیں، وہ جیسے بھی ہیں کہ جو اللہ انہیں نواز دیتا ہے اور وہ رمضان کے مہینے میں عبادت کی طرف کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں یہ سلسلہ ہے کہ وہ حضرات رات کو آرام کر کے اٹھیں اور سحری کی تیاری ہو، اس دوران نماز تہجد کی ادائیگی کا سلسلہ یعنی تہجد سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہم عام پورے سال کے اندر اللہ نہ کرے اگر اس نعمت سے محروم ہے تو رمضان مبارک تو اس کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا بات! گھر کے اندر یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اچھا دو چیزیں اس میں پوچھوں گا تہجد کے لیے۔ ایک تو یہ کہ تہجد کا کوئی مخصوص طریقہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں بہت خاص عبادت ہے، صحیح، تو کتنی رکعتیں پڑھیں، کیا پڑھا جائے، نوافل میں لوگ اس طرح سوچتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی نہیں سویا رات بھر، صحیح، اور وہ سحری تک جاگتے رہے تو یہ کیا کریں گے؟ حضور اس میں جو علماء کرام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، مگر بعض حضرات جیسے کیا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں کراچی میں آپ دیکھیں تو تقریباً 10 اور 10:30 کے درمیان فارغ ہو گئے ہم تراویح سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اگر آپ جو ہے نا وہ آنکھ لگ گئی اور کوئی 12 بجے بھی اٹھا، 1 بجے بھی اٹھا تو اس کے لیے وہ وقت تہجد شروع ہو، یعنی عشاء پڑھ لی ہے اس نے، بالکل، اور تھوڑی دیر بھی آنکھ لگی چند لمحات کے لیے بھی تہجد ہو جائے گی، کیا بات! اچھا کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں علماء نے بیان فرمائی، زیادہ سے زیادہ اس کی 8 رکعتیں بیان کی گئی، اور یہ فرمایا کہ جتنا قرآن یاد ہے بہتر ہے وہ پڑھے، ورنہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو ہر رکعت میں ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں کہ رمضان کی پہلی رات شروع ہوتے ہی یہ برکتوں کا سلسلہ، اور یہ اب تو خیر ہم داخل ہو چکے تو یہ کہ اس کا سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شروع ہو جائے گا۔ اچھا جیسے ہی اب نماز فجر کا وقت ہوا تو نماز فجر انہیں لوگ آخری وقت تک پانی پیتے ہیں۔ ویسے آپ شیڈیول بیان کر رہے ہیں تو شیڈیول میں یہ تو واقعی لازم لگتا ہے کہ آخری وقت میں اگر پانی نہ پیا تو پورا دن یہ فیل ہوتا رہے گا کہ گلا سوکھ رہا ہے، وہ خشکی ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک شاید میرے خیال میں مدنی چینل کے ناظرین اس پر غور کریں کہ آخری وقت میں پانی کے کچھ گھونٹ پیتے ہی پیتے ہیں، کیونکہ پانی کا اسٹاک کتنا رہے گا تو کیا کریں، یہ تو نہ پئیں، ایک بوتل اپنے ساتھ لے جائیں مسجد میں، اچھا یوں اعتکاف کی نیت کر لیں اور یہ مسجد میں پانی ہوتا ہے وہاں ترکیب کر لیں۔ اب نماز کے بعد علم دین کی محفل میں تھوڑی دیر شرکت ہو جائے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدارس صبح فجر کے بعد لگتے ہیں، کیا بات! قرآن پاک سیکھیے۔ اچھا ماشاءاللہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ 1 صفحہ 2 صفحے تفسیر صراط الجنان کے پڑھے جاتے ہیں،
تو یہ ان برکتوں کو حاصل کرنے کا موقع ہے. اچھا بس یوں فجر کا سلام پھرا تو جیسے جمعے میں روٹین ہوتی ہے نا، یہ بھاگے بس سونے کے لیے. یہ ایسا نہیں کہ جا کے ان کو فوراً نیند بھی آ جانی ہے. انہوں نے تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جب تک نیند نہیں ہے موبائل استعمال کرنا ہے. تو بھیا اتنی دیر مسجد کے اندر دے دو، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اور رحمتیں جو پڑے تو گھر جاتے ہی نیند بھی آ جائے. کیا بات ہے، کیا بات. اب کیٹیگری مختلف ہے لوگوں کی. کوئی نہیں سوتے، فوراً کام پہ جانا ہے. کوئی آرام کرتے ہیں 10-11 بجے جاتے ہیں. کوئی زور تک آرام کرتا ہے. خیر اپنے اپنے طور پر آدمی جائے، کام کاج کرے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ میں کماؤں گا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کروں گا، دوں گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. نمازیں ساری باجماعت ادا، بالخصوص عصر کی نماز باجماعت ادا کر کے سبحان اللہ مدنی چینل پر تشریف لیں، شیخ طریقت امیر سنت کا مدنی مذاکرہ سنیں، استغفار کی کثرت ہو، گھر والے سب بیٹھے ہیں، مناجات میں شرکت ہو. یہ وقت ہے دعاؤں کا، ٹھیک ہے، التجاؤں کا وقت ہے. اچھا اب یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھائی یہ فلاں لے آؤ، تو یہ پکوڑے لے آؤ، تو یہ لے آؤ، تو یہ شربت آج نہیں بنایا رہ گیا، تو یہ ساری ان چیزوں میں. اچھا یہ دعا کا بھی وقت، مدنی مذاکرے کا بھی وقت، اور افطار سے پہلے پیک وقت خواتین کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی، بالکل کہ ان کی فل پیک پر ان کی مصروفیت کچن میں ہوتی ہے، اور گھر کے مرد بھی کچھ آ چکے ہوتے ہیں، کچھ آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک منظر چل رہا ہوتا ہے گھر میں. ایسا ہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اب کیا ہوتا ہے، اب اصل امتحان ہے کہ اب وہ کھجور اور پانی پی کر اگر نماز با جماعت پکڑ لی تو سبحان اللہ کتنا زبردست. اور امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے کہ جو مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کر پانی کی ایک بوتل اپنے پاس لے کر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں اور پانی سے افطار کر کے وہیں بیٹھے رہے یہاں تک کہ مغرب کی نماز انہوں نے ادا کی. مغرب کے بعد جیسے کھانا وغیرہ کھا کے نکل جائے مسجد، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں راتوں میں، پھر قرآن مجید فرقان حمید کو توجہ سے سنیں. ایسا نہ ہو کہ جب تراویح میں امام صاحب جا رہے ہوں رکوع میں تب کھڑے ہوئے اور یہ پڑھی نہیں، شوق کے ساتھ کہ ہم یہ پڑھیں اللہ کے حضور. کچھ سوچے نا کہ دنیاوی اگر کوئی بندہ کھڑا ہے یا دنیاوی طور پر کوئی عہدیدار کھڑا ہے تو ہم اس کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا کلام سننے میں جو ہے نا وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اچھا کئی جگہوں پر ماشاءاللہ ہمارے مدنی علماء اہل سنت یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کرتے، سبحان اللہ. اس میں بیٹھیے، اب گھر آئیے، اگر کھانا نہیں کھایا کھانا تناول کریں. بعض لوگ عشاء کے بعد کھانے کا معمول ہے، یہ بھی ایک حساب سے اچھا ہے. پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ مدنی مذاکرہ دیکھیے. کراچی والوں کو تو جو ہے نا وہ چاہیے کہ وہ روز کا شیڈیول بنا لیں کہ وہ یہاں پر آ کر 1 گھنٹہ جو ہے فیضان مدینہ میں اس کی برکتیں ہمیں لوٹنی ہیں. جتنی دیر ہو سکے دیکھیں، اگر آپ کو پوری رات جاگنے کا شیڈیول ہے تو اس حساب سے گزاریے. اچھا قرآن مجید فرقان حمید فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو آپ ظہر یا عصر کے بعد تھوڑا سا اس طرح ٹائم ڈیوائڈ کریں تو بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے. ایک اگر یہ ترکیب ہو کہ 1 پارہ بھی روز پڑھا جائے کم سے کم تو بھی 30 دن میں 1 قرآن پاک. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ کچھ ذہن میں میری بات ہے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے فضیل بھائی نے ماشاء اللہ یہ چلے تھے تہجد سے، اور رات پھر وقفہ آرام تک لے آئے، پھر وقفہ آرام ہو گیا، پھر تہجد میں اٹھے، پھر یہ روٹین چلتا رہے. اور واقعی یہ روٹین بن جائے تو انشاءاللہ بڑی برکت ہے، بڑا ایک مزہ آئے گا، سرور آئے گا. اور اس میں ایک مین چیز جو ہے، مین فیکٹر، کہ اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچانا ہے. فالتو وقت جاتا رہے گا، اسپیشلی سوشل میڈیا کا تو سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں نا کہ بائیکاٹ. ضرورت کا کوئی دینی حاجت ہے، دنیاوی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو موبائل کا یوز کریں، ورنہ سمجھ لیں کہ رمضان میں موبائل سے دوستی جو ہے وہ کم کر دینی ہے. جس سے پاسبل ہو ختم کر دیں، اگر ختم کرنا پاسبل نہ ہو تو اس کو کم کر دیں. اپنا وقت بچائیں تلاوت قرآن کے لیے، اپنا وقت بچائیں عبادات کے لیے، اپنا وقت بچائیں جو ہے دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دینی کام کرنے کے لیے، مدنی چینل دیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ ایک مزہ آئے گا، کیونکہ رمضان صرف سونے کا یا کھانے پینے کا نہیں ہے. چلیں دن میں تو روزے سے ہوتے ہیں، ورنہ رات جو ہے وہ مغرب کے بعد، افطار کے بعد سے لے کے سحری تک ایک معمول ہوتا ہے کہ تھوڑا اور کھا لیں، تھوڑا اور کھا لیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ عموماً پاکستان میں 14 ساڑھے 14 15 گھنٹے کے آس پاس کا روزہ ہوتا ہے. تو جب افطار ہو جاتی ہے مغرب کے بعد تو پھر بندہ تھوڑی دیر بعد، سب کا نہیں ہوتا ہوگا لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے، کبھی فریج میں دیکھا تو کبھی کچن میں دیکھا تو کبھی یہ بچا ہوا ہے تو افطار بچی ہوئی ہے تو فروٹ چاٹ ہے تو سینڈوچ ہے تو کچھ یہ تو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں سحری تک. پھر سحری دوبارہ کرنی ہے کیونکہ وہ ایک ہے کہ سحری بھی کرنی ہے. تو رات بھر یوں کھاتے رہ کے پورا دن بھوکا رہنا ہے. افطار بھی زیادہ ہو گئی، سحری بھی ہو گئی، پھر عموماً ایک عادت ہوتی ہے. میشد مدنی بھائی آپ تو ماشاءاللہ شعبہ تعلیم کو بھی دیکھتے ہیں، ڈاکٹروں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آپ کے کوئی تجربات ہیں اس میں کہ جیسے جیسے رمضان اسٹارٹ میں لوگ بیمار نہیں ہوتے، لیکن جو رمضان آگے بڑھتا ہے تو ایک تعداد ہے کہ وہ بیمار، پیٹ خراب
اور ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جیسے فجر کے بعد وہ سحری کر کے فجر پڑھ کے کچھ تلاوت بھی کی سو گئے. اب جب تھوڑا اٹھتے جس کا جو روٹین ہو، جیسے فضیل بھائی نے فرمایا کہ بعض لوگ تو صبح ہی چلے جاتے ہیں، بعض 10-11 بجے، بعض دوپہر تک آرام کرتے ہیں. اب سحری بھی جو نا یہاں تک کر لیے، پانی کے بھی 2-3 گلاس پی لیے. اب کہتے ہیں کہ یار وہ ڈکاریں آ رہی ہیں، تھوڑا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا اور بڑی عجیب سی فیلنگ ہے. تو کیا روزہ رکھنے سے بندہ بیمار ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. کیا بات ہے. تو روزے کی جو حقیقت ہے وہ تو صحت دینے والی ہے. واہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے صحت لیتے ہیں یا اپنی صحت اس کے سپرد کر دیتے ہیں. اب سپرد کرنا کیسے ہوتا ہے؟ ابھی جیسے حضرت وہ ذکر کر رہے تھے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے کئی گھروں میں اس طرح کا مزاج ہے، اچھا بھائی وہ پکوڑے نہیں بنے، پکوڑے لے آئیں، شربت نہیں ہے، شربت لے آئیں، بھائی وہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے. ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہماری جو روٹین کے اندر ڈائٹ ہے وہ کیا ہے. یعنی مثال کے طور پہ جن دنوں میں ہم روزہ نہیں رکھتے ان دنوں کے اندر ہماری جو کھانے کا ٹائم پیریڈ ہے اگرچہ وہ اب ویسا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم عام دنوں میں روٹین کے اندر جو کھانا کھا رہے ہیں اس سے بڑھ کر کھانا کھائیں. اچھا پھر کھانا کھانے میں وہ ہائیجینک فوڈز وغیرہ بعض اوقات ہوتے ہیں. ابھی جیسے کراچی کا آپ نے ذکر کیا، کراچی کے اندر ایک مزاج ہے، افطاری تو ہو گئی جیسے انہوں نے کہا، اب وہ تراویح کے بعد بھی ایک سیشن چلتا ہے. اچھا تراویح کے بعد سیشن چلتا ہے، پھر وہ باقاعدہ ایک ہوم ڈیلیوری پر بہت ساری چیزیں منگوائی جاتی ہیں شام کی. ہاں ایگزیکٹلی. تو اب وہ اس طرح کا جب کھانا کھایا جائے گا تو اس کو بھی ہضم ہونے کے لیے وقت تو چاہیے. اچھا رات آپ نے گھر میں گزاری کیونکہ رات تھی، اور دن آپ نے گھر میں اس لیے گزارا کیونکہ روزہ تھا. تو جب آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور جب آپ ضرورت سے زیادہ یہ سوچ کر کھا لیں گے کہ میں دن بھر بھوکا رہوں گا تو لازمی طور پہ پھر آپ نے بیمار ہی ہونا ہے. پھر صحت مند کیسے ہوں گے؟ جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی بھی اس کی مناسبت سے ہوتی ہے، بھاگ دوڑ زیادہ ہوتی ہے. جیسے امیر علیہ سنت اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جو زیادہ وزن والے اٹھانے کا کام کرتے ہیں یا لمبے سفر کے معاملات ہوتے ہیں، گاڑی چلانے کا اس طرح کا ہوتا ہے، ان کی ایکٹیویٹی فزیکل ویسی ہی ہوتی ہے. اچھا جس کو کام ہی مینٹلی کرنا ہے، جس کے نے بیٹھ کر صرف آفس میں یا تو کمپیوٹر چلانا ہے یا کچھ ریٹن ورک کرنا ہے، اس کو کھانے کی کتنی ضرورت ہوگی؟ تو اپنی ڈائٹ کو اپنی کیفیت کے مطابق بنائیں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صرف ایسا نہیں ہوتا علی بھائی کہ وہ بیمار پڑ گیا. بعض لوگ موٹے ہو جاتے ہیں، بھائی رمضان میں روزے رکھ کے وزن بڑھ گیا. کیوں بڑھ گیا؟ آئلی چیزیں کھائی تھیں اس کی. تو ٹھیک ہے موقع کی مناسبت سے اس کو بھی لیا جائے، لیکن اتنا نہ لیا جائے، اس تصور کے ساتھ نہ کھایا جائے کہ میں تو دن بھر بھوکا رہوں گا. تو پھر جیسا آپ نے کہا کہ وہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں تو بیمار ہوتا ہے، تو بیماری کی حاضری اس وجہ سے ہوتا ہے. اچھا اس میں پھر جو ڈائٹ کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. انسان کی طبیعت ہے ٹھنڈا اور گرم جو تاثیر کے اعتبار سے. اب آپ نے پکوڑے کھائے وہ آئلی تھے، اس کے اوپر آپ نے ٹھنڈا یا تو پانی پی لیا، ورنہ زیادہ تر تو دسترخوانوں کی زینت شربت ہوتا ہے، تو وہ شربت اس کے اوپر پیا تو نتیجہ نکلتا ہے پھر گلا جو ہے وہ آپ کا کام نہیں کرتا. تو زیادہ تر جن کا تعلق بولنے سے ہوتا ہے، جیسے ماشاءاللہ فضیل بھائی ہیں، آپ ہیں، اب بیانات کے لیے ہمیں تو اپنے گلے کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم تو پرہیز کر لیتے ہیں، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح کا پرہیز کرے مشکل ہی دیکھنے میں آتا ہے. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ کھانا وقت مطابق جو کھانا ہے ہمیں رمضان میں سحر اور افطار کے ساتھ، اگرچہ کھانے کے تعلق سے بڑی پیاری فضیلت میں آج دیکھ رہا تھا مطالعے میں کہ رمضان میں کھانے کا حساب نہیں ہے. شاید اسی لیے لوگ کھاتے ہیں صاحب نے جتنا چاہے کھا لیں. اب یہ اور ہو سکتا ہے یہ ذہن میں ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن میں نہ ہو، وہ دوسرا تصور جو میں نے کہا. تو برکت تو بہرحال ہے کھانے کی. اب سحر اور افطار کا کھانا، سحری بھی عبادت، افطار بھی عبادت، اور اس میں کھانا ہی کھانا ہے. تو اس احساس کے ساتھ جو ہم آپ نے کہا 14 گھنٹے 13 گھنٹے جو بھی روزے کے گزر رہے ہیں، جس احساس کے ساتھ اس کو گزار رہے ہیں کہ کھانا سامنے رکھا ہے پھر بھی کھانا نہیں کھا رہے کہ اللہ پاک کی رضا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس کیفیتوں کے ساتھ ہی جب کھانا کھایا جائے تب بھی اسی لیے کھایا جائے کہ میں گویا کہ رب کی عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ افطار کر رہا ہے وہ بھی رب کی عبادت ہے، سحری کرنا سنت ادا کر رہا ہے وہ بھی رب کی عبادت ہے. تو اپنی باڈی فٹنس کا خیال رکھنے کے لیے کھانے میں بھی احتیاط کریں. یعنی جو بیمار ہوتے ہیں وہ جو شعر ہے جو کچھ ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، ہے کسی اور سے شکوہ گلا نہیں ہے. بالکل شکوہ نہیں ہے. اور کیا ہی پیاری فضیلت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو. سبحان اللہ. یعنی کیا پیارا فرمان کہ میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو. ایک اور مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 5 نمازیں
اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، سبحان اللہ، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو رمضان تو یہ مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہے، اور کیا ہی رمضان کی برکتیں باہر ہیں۔ اور اس طرف ہماری توجہ رہے کہ بس اللہ پاک سے ہم نے بخشش کروانی ہے، مغفرت کروانی ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ میں پھر فضیل بھائی کی طرف آؤں گا۔ فضیل بھائی، بڑا زبردست آپ نے جو شیڈول بیان کیا، تو یہ تو تھا اسلامی بھائیوں کا۔ جی جی، اسلامی بہنیں، کیونکہ آپ نے جو فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھیں، مسجد میں آ جائیں، تراویحاں، تو اگر کچھ اسلامی بہنیں، کیونکہ گھر اور معاشرہ ہے تو یہ گھر سے بھی ان کا تعلق ہے زیادہ ہی ہے، بلکہ اور معاشرے سے بھی تعلق ہے، تو بطور ماں، بہن، بیوی، بیٹی، تو یہ کیا کریں؟ کوئی دینی مطالعہ کریں کہ کچن کا کام کریں یا آرام کریں، یا یہ تہجد کیسے پڑھیں، ان کی تراویحاں کیسی ہوں، کچھ ان کے لیے بھی اگر شیڈول بیان ہو جائے۔ اسلامی بہنیں سحری کی تیاری سے قبل ہمت کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اچھا، کیونکہ کچن میں نہ جائیں، پہلے 2 رکعتیں اٹھیں اور وضو وغیرہ کریں، کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں، تہجد ہو جائے گی ان کی، اگر رات سو گئی ہیں کچھ دیر کی۔ ہاں، کیونکہ یہ ایک معاملہ ہے کہ اگر یہ جیسے کام میں لگتے ہیں نا، تو بعض اوقات بالکل آخری ٹائم تک کسی کو پانی کی ضرورت، وہ تو پھر لگ جاتی ہے کچن میں جانے کے بعد، تو بعض اوقات خود بھی شاید بیچاری سحری نہ کر پاتی ہوں کہ بچوں کے ابو ہیں یا ساس سسر ہیں یا والدین ہیں، اگر بچیاں ہیں تو وہ پورے کو لگی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے یہ جو ساؤتھ ایشیا کا جو یہ ماحول ہے، ماشاءاللہ اس میں عورتیں اچھا وہ کرتی ہیں، اور اس طرح مسلمان گھروں میں تو ساری عورتیں ماشاءاللہ کام کاج کی وہ عادت ہے، گھر کی رکھوالی کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، تو وہ پہلے تہجد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وہ سحری کی تیاری کریں اس اچھی نیت کے ساتھ کہ سب روزہ رکھیں گے، اس کا ثواب انہیں ملے گا کہ سب کو سحری کروا رہے ہیں، یہ نہیں، اس سے ایک اچھے دل کے ساتھ کریں، یعنی نیت کر لیں اچھی۔ اچھا، اس کے بعد جیسے یہ سب مرد حضرات چلے گئے، نماز فجر پڑھیں، نماز فجر کے بعد ذکر و اذکار کریں، وہ بھی وہ وظیفہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، تلاوت قرآن کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، نگران شورا کا فجر کے بعد بیان کا سلسلہ لائیو آتا ہے، اس کو یہ سنیں، قرآن مجید فرقان حمید زہ نصیب، ہمارے یہاں پہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا دینی کام ہے، وہاں پر ایک ٹائم میں جو ہے وہ 1-1 گھنٹے کے لیے قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو اگر اس کو آپ قریبی سینٹر پر جوائن کر لیں تو سبحان اللہ، اس 1 مہینے کے اندر آپ کی تفسیر یہ غالباً 20 دنوں میں پڑھا دی جاتی ہے، ایسا کوئی ٹائمنگ شروع کے 20 دن شاید ہوتے ہیں، 20 دن ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھی ترکیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا آرام کر کے وقت مناسب پر جاگ لیں، یہ آخری وقت کی جو زحمت ہے نا، کہ آپ کے بھی آخری 12 منٹ یہ دعا کے اندر گزریں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے بالکل کونے پر آ کر ساری چیزیں سمجھے تلنے کے اور بنانے کے، اس کا آدھے گھنٹے پہلے کر لیں۔ یہ بھی سوچتی ہوں گی نا کہ ہم آخری وقت میں تلیں تو گرم گرم رہے، فریش رہے، پہلے سے بنا دیں گے تو وہ تازگی نہیں رہے گی، تو کیا کریں بیچارے۔ اصل میں دیکھیں حضور، ایک آدھے گھنٹے کا بھی وقفہ کا، دوسرا آج کل ایسی وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ جو وہ پھر وہ 30 سیکنڈ گھماؤ تو وہ سارا سیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کر کے وہ لیں، اب پھر اس کے بعد بڑی پیاری آپ نے توجہ دلائی۔ میں اپنے اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا، واقعی آپ کی خدمات ہیں، سحری، افطاری، آپ کو بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے، پورا گھر، کچن، بچے، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی سنبھالنا، واقعی خدمات ہے۔ اگر ہماری اسلامی بہنیں یہ جو تعاون کرتی ہیں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ اور گھر کے پوری فیملی کے ساتھ، اگر ان کا یہ تعاون نہ ہو تو کئی لوگ شاید سحری یا افطاری سے رہ جائیں۔ دسترخوان سجتا ہے، اس میں ہماری اسلامی بہنوں کا، خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن دیکھیں کھلانا پلانا اچھی نیتوں کے ساتھ، اس کا بھی ثواب اگر اچھی نیتیں ہوں گی، لیکن اپنی ذاتی عبادات، جیسے مغرب سے پہلے کا وقت بہت اہم ہے، یہ دعا کی قبولیت کا ہے، تو دسترخوان پر سب بیٹھ جائیں، چند منٹ پہلے سب لگا دیں، سرو کر دیں، سب بیٹھ جائیں، مدنی مذاکرہ بھی چل رہا ہوتا ہے لائیو مدنی چینل پر، اور مناجات دعائے افطار بھی چل رہی ہوتی ہے، تو سب مل کر دعا کریں، قبولیت کا وقت ہے یہ۔ اسی طرح سحری کے وقت بھی مدنی چینل پر لائیو مناجات آتے ہیں، اگر کراچی والوں کے لیے تو آسانی کی ان کے ٹائمنگ میچ ہو جاتے ہیں، یہ دنیا میں جہاں بھی ہوں اپنے ٹائمنگ کے حساب سے، جو سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، اور بھی جو اس طرح کے وقت ہیں، پھر اپنی ذاتی عبادت کے لیے ٹائم ضرور نکالیں، کیونکہ صرف سو کر رمضان گزارنا ٹھیک ہے، آرام اپنی جگہ پر ہے، لیکن آرام کے ساتھ ساتھ تھوڑی مشقت، اس پر کتنی پیاری مثال کسی نے دی ہے فضیل بھائی، کہ وہ تاجر حضرات کے جن کا سیزن ہوتا ہے، کپڑے والے، عموماً ٹیلر ہیں، درزی حضرات ہیں، جوتے والے بازار میں، اور یہ اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ بڑھا دیتے ہیں، اپنی مشقت بڑھا دیتے ہیں، اپنے جو ملازمین ہیں ان کا اوور ٹائم، لیٹ نائٹ تک کام کرتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، بعض اوقات تو ان کی آنکھیں سوج جاتی ہیں، یہ تو ایسا کیا مقصد کہ یہ مشقت اٹھا لیتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی ذہن عبادت کے لیے بن جائے تو دیکھیں آدمی اپنا ذہن بنا لینا تو یہ سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ کیا بات،
جتنے بھی یہ ان چیزوں سے وابستہ ہیں وہ حضرات کے جو ان لائنوں کے اندر ہیں، اب اللہ نہ کرے اگر آپ کام کاج کرتے ہوئے گانے بجاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو آپ کو رمضان مبارک کا احترام میں تو یہ سب چھوڑ کر، اور اگر آپ ویسے بھی نعتیں بجائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کا کام جلدی بھی ہو جائے گا اور بابرکت بھی ہوگا، غلطی سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ درود پاک پڑھتے پڑھتے کام کریں۔ میں سن 2000 سے لے کے 2005 تک طارق روڈ کی قادریہ مسجد کے اندر خطابت رہی میری، اور اس دنوں میں وہی میرا ذیلی حلقہ تھا، ظہر میں جاتا تھا بیان کے لیے، کیونکہ وہ پوری مارکیٹ وہ بھری ہوئی ہوتی تھی، ان کی ہم یوں سمجھیں کہ ترکیب کے لیے جلدی اصلاح و تصویر رکھتے تھے۔ آپ یقین مانیں کہ بعض حضرات نے ایسا اپنا شیڈول سیٹ کیا، وہ ٹیلر تھے، یعنی ٹیلر کا رمضان کی رات میں روزانہ اصلاح و تصویر پڑھنا ایک اچھومے کی بات ہے، بڑی بات، بہت بڑی بات۔ اتنے بڑے بڑے ٹیلر ہو کر اور اتنا کام ہو کر وہ نماز صلاۃ و تسبیح کرنے والے کر سکتے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا ایک بات میں علی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گھر کے صاحب جو صاحب جیسے بتا کے صاحب، وہ صاحب بھی تھوڑا سا جا کے کچن کے اس سے جا کے کچھ چیزیں ٹیبل پر رکھ دیں کہ صاحبیت ختم نہیں ہو جائے گی، وہ بھی کچھ تھوڑا کام ہاتھ بٹائے، مصاحبت ہونی چاہیے، مصاحبت تھوڑا کام کر لیں گے، بچوں کو بھی لگائیں، بچیاں کریں۔ اچھا وہی اگر سمجھ رہے ہیں کہ میرا روزہ ہے تو خاتون خانہ کا ان کا بھی تو روزہ ہے، ایسے ہی ہے۔ اور آپ اگر باہر کام کاج کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے مشقت کی ہے، تو اس اللہ کی بندی نے بھی پورا گھر سنبھالا ہے اور کچن سنبھالا ہے، آپ کے بچوں کو سنبھالا ہے، آپ کے کپڑے دھوئے ہیں، صفائی کی ہے، گھر پورا سیٹ ملا ہے، تو واقعی بڑی پیاری بات فضیل بھائی نے فرمائی ہے کہ پاسبل ہو تو گھر کی خواتین کا تھوڑا ہاتھ بٹاتے ہیں دل جوئی کے لیے۔ اب ظاہر بات روٹی تو نہیں بنا سکتے، روٹی بنائیں گے تو پتہ نہیں کون سے ملک کا نقشہ بنا دیں گے، اور وہ جل کر پھر ایسا نہ ہو کہ کسی کی نہ سحری ہو سکے نہ افطاری، لیکن برتن لگا دیے، برتن اٹھا دیے، دسترخوان پر لگا دیے۔ اب بعض لوگ تو واقعی شاید کرتے ہوں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے جو ہے پانی کا گلاس بھی ان کو جہاں بیٹھے وہیں چاہیے، اور تو اچھی نیتوں کے ساتھ ان کی بھی دل جوئی ہوگی کہ چلیں بھائی میں آپ کا کیا کام کر سکتا ہوں، باہر سے سامان لا دیں، دسترخوان پر ہاتھ بٹا دیں۔ اچھا مشید مدنی بھائی جیسے اسلامی بہنوں سے متعلق بھی بتایا، کچھ تاجران کے متعلق بھی بتایا، تو ینگسٹرز، اور آپ کی تو آپ بھی ماشاءاللہ جوان آدمی ہیں، تو شعبہ تعلیم یعنی ایجوکیشن سیکٹر سے جو وابستہ ہیں، پروفیشنلز ہیں، بعض کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہوگی تعلیم اداروں میں، اگر چھٹیاں ہیں تو کیا کریں، چھٹیاں نہیں ہیں تو کیا کریں، یہ رمضان کو کیسے لے کر چلیں؟ ویسے یہ رمضان لوگوں کے لیے ایک ایکسپیرینس ہے، کیونکہ اس رمضان میں چھٹیاں نہیں ہیں۔ یہ جون جولائی میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے کچھ سالوں پہلے رمضان مبارک جون جولائی میں آتا تھا، تو گلوبلی ایک وہ تھا کہ جون جولائی میں چھٹی، یہ ہمارے پاکستان کا شاید غالباً شیڈول کہ جون جولائی جو ہے وہ چھٹیاں ہوتی تھی، تو اس میں تقریباً 7 رمضان آئے۔ اچھا وہ ٹائمنگ میچ ہو گیا نا، اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا اس کو بھرپور ماشاءاللہ انجوائے کیا۔ اب یہ اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کورونا کے 2 سال آ گئے، تو اس میں معاملہ یعنی وہ ہوا 1 سال، اس کے بعد تو یہ 9 سال میں نے جو حساب لگایا، یہ 9 سے 10 سال یہ بڑے اس میں گزرے۔ اب جو یہ حضرت فرما رہے ہیں نا کہ ایک ٹف ٹائم فار اسٹوڈنٹ، تو بڑا پریپیئر کرنا پڑے گا اور بڑا اپنا آپ کو جو ہے تو کیسے مینیج کریں گے بھائی؟ علی بھائی ایسا ہے کہ اب یہ اتنے عرصے جو رمضان پچھلے گزرے اس میں تو چھٹیاں ہوتی تھیں، لیکن اس دفعہ رمضان میں چھٹیاں نہیں ہیں۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی کلاسز لے رہے ہیں، کالج اور اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کلاسز لے رہے ہیں، ٹیچرز ڈیفینیٹلی پھر وہ ان کی جاب ہے پڑھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں اس کے مناسبت سے یہ اپنا شیڈیول سیٹ کر لیتے ہیں زیادہ تر، ویسے اسپیشلی ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ فجر کی نماز پڑھی، پھر جیسے تلاوت قرآن کا شیڈول رکھ کے پھر تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے اندر تعلیمی اداروں کا وقت کچھ کم کر دیا جاتا ہے، جیسے 1.25 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ وہ کم، نارملی جیسے 1 بجے چھٹی ہو رہی ہے تو 12 بجے یا 11:30 بجے چھٹی ہو جائے گی، دین یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب وہ گھر آ گئے تو وہ کچھ دیر وہ بھی آرام کر لیں، ٹیچرز ہیں تو وہ بھی آرام کر لیں، تاکہ ظہر پر ان کو قوت حاصل ہو جائے، اور ظہر کی نماز کے بعد پھر تلاوت قرآن ہو، کچھ مطالعہ کا سلسلہ ہو۔ ایجوکیشن کے تعلق سے جو ان کی تعلیمی سرگرمیاں ہیں جس میں ان کو اسائنمنٹس وغیرہ پڑھنے ہیں یا لکھنے ہیں، تو یہ کام تراویح کے بعد کر سکتے ہیں کچھ دیر، یا رمضان میں جیسے آپ نے افطار کر لی، افطار کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، اب مغرب سے عشاء کا درمیان میں ٹائم ہوتا ہے، نارملی لوگ ایکٹیویٹی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم میں 1 گھنٹہ آپ کو مل رہا ہے تو کام کر لیا کچھ، یوں اپنے اسکیجول کو مینیج کریں۔ علی بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک نارمل ایک انسان ہے، اس کا ایک اپنا شیڈول ہے، لیکن جب کوئی ہائی پرسنالٹی ہائی پروفائل ہوتا ہے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے،
اسی طرح رمضان کا بھی پروٹوکول ہے. رمضان کا ایک شیڈیول ہے, ٹھیک ہے, رمضان کو اپنے اس شیڈیول سے, اس مناسبت سے گزارنا ہے. اچھا, یہ ہمارے لیے چیلنجنگ بھی ہے اور اس چیلنج پر ہمارے لیے ثواب کی زیادتی بھی ہے. رمضان میں روزے دار سوتا ہے تو بھی اس کے لیے عبادت میں شمار ہوتا ہے, وہ بھی ثواب میں شمار ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے اس کا کسب کرنا وہ بھی ثواب. جن اچھی نیتوں کا ہم عام دنوں میں, جیسے دنیاوی تعلیم جو ایجوکیشن ہے پروفیشنل اکیڈمک, اس میں بھی ہم اچھی نیتوں کو ہم لیتے ہیں, ان نیتوں کے ساتھ رمضان کے اندر بھی اگر وہ پڑھے گا تو اس کے لیے ثواب ہے. یونیورسٹی جانا یا اپنے انسٹیٹیوٹ جاتا ہے, پھر اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے, تو اس احتیاط کے ساتھ وہ جاتا ہے, واپس آتا ہے. یوں رمضان اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ امتزاج ہوگا جس میں ثواب کا ذخیرہ کر سکتا ہے. تو اس انداز سے ایجوکیشن سیکٹر کے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیچرز ہیں یا ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, وہ اگر اس انداز سے اپنے شیڈیول کو لے کے چلیں گے کہ ان کی کوئی نماز نہیں چھوٹ رہی, با جماعت وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں, شیڈیول کے ساتھ سو بھی رہے ہیں, اس میں وہ تراویح کا بھی اہتمام کر رہے ہیں, حضرت نے توجہ دلائی کہ وہ تہجد پڑھیں تو وہ سحری میں اٹھ کر تہجد کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم شاید ان کی زندگی کا یہ جو ہے نا رمضان یادگار رمضان ہوگا. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس ٹائم میں بھی مجھے کچھ یاد آتا ہے کہ فروری کے اندر یا مارچ کے اندر رمضان آتے تھے نا, تو وہ اس ٹائم میں ہم یہی ہوتا تھا کہ بھئی سحری میں لوگ اٹھ گئے ہیں سب, اب وہ سحری کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کر رہے ہیں, پھر اپنا کام پہ جا رہے ہیں. ہم لوگ اسکول جاتے تھے تو وہ ٹائم اب یہ لگ رہا ہے کہ اب ہماری جو بعد آنے والی جنریشن ہے ان کے آ گیا ہے, ریپیٹ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ الکریم یہ زبردست امتزاج ہوگا. پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ روزے ہوں گے کہ صرف 12 گھنٹے کا ہوگا, یعنی فروری کا کچھ عرصے کے بعد فروری میں رمضان تشریف لایا کرے گا, تو پھر وہ 12 گھنٹے کے روز ہوں گے. وہ تو ایسے گزرتے ہیں علی بھائی, پتہ ہی نہیں چلتا. فروری جنوری میں جب روزے آتے ہیں نا, وہ روزے کا ٹائم گزر جاتا ہے, 12 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتے. کیا بات. تو انشاءاللہ الکریم یہ زندگی میں نا اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو وہ چیزوں کو, چیلنجز کو لینا سیکھے. تو رمضان میں چاہے مجھے جانا ہے کام پر, ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر, جائیں گے, پڑھیں گے, اچھا پڑھیں گے. رمضان کے اندر اچھا پڑھا جائے گا, آپ کا ٹائم سیو ہو رہا ہے, نہ کھانا کھانا پڑ رہا ہے آپ کو, نہ کھانے کی وجہ سے طبعی حاجت سے فارغ ہونا پڑ رہا ہے, تو آپ کا ٹائم سیو ہو رہا ہے. تو بجائے اس کے میں وہ ٹائم سو کے گزاروں, ہو سکتا ہے روزے کی برکت میں کچھ اچھا سمجھ میں آ جائے پڑھائی کے اندر, تو پڑھائی کرے تو بہت اچھا رہے گا. جیسے یہ تو آپ اسپیشلی اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز یا جو ایجوکیشن سے وابستہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں, تو باقی اس پر میرے ذہن میں یہ گیا کہ انہوں نے پڑھ کر کچھ بننا ہے. اگر کسی بڑی پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں تو سارے کے سارے تو ڈپارٹمنٹ یا کمپنیاں یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا پرائیویٹ جو سیکٹر بند تو نہیں ہوتے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے تو ان کو تو اپنی جاب پہ جانا, یہ تو نہیں کہ رمضان ہے تو مجھے ریلیکس دیں, یہ تو بعد میں بھی ان کو ہارڈ ورکنگ کرنی ہی ہے, ڈیوٹیاں دینی ہی ہے. تو ابھی سے عادت بنا لیں. اور باقی رمضان تو کیا کہتا ہے, یہ سوچ ہوتی ہے, یہ بعض اوقات ذہن ہوتا ہے فضیل بھائی, شاید یہ طبقہ اس میں بھی ہو کہ جو روزے معاذ اللہ نہیں رکھتے, کیونکہ ان میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو غریب یا مزدور پیشہ, روزے رکھنے والے بھی ہیں تو نہ رکھنے والے بھی ہیں. بعض لوگ ایسے ملتے ہیں محنت مزدوری یا کس کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں کہ نہیں یار ہم تو بہت تھک جاتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں یوں. اور بھی اس طرح کے شاید لوگ ہوں, یا ایک بہت زیادہ ایلٹ کلاس, روزہ رکھنے والوں کی بھی ہوگی تو شاید نہ رکھنے والوں کی بھی ہوگی. خواتین میں کچھ ہوں گے نہیں وہ گھر کے کام کاج ہوتے ہیں, تو یہ تو روزہ نہ رکھنے والے ایسے کون لوگ ہیں, ان کو کیا میسج دیں گے, کیا سمجھائیں گے؟ حضرت آپ جب یہ سارے ایسے لوگوں کی جو پروفیشنلز تھے ان کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں مزدور ہے, وہ ماشاء اللہ آپ نے کلک کیا اور اس میں ارشاد فرمایا. ہمارا دین اسلام کتنا زبردست ہے کہ اس نے مزدوروں کو ایک میسج دیا ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو جیسے عمارت بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مزدور ہیں, اینٹیں چڑھا رہے ہیں, فرمایا وہ جو نان بھائی ہیں کچھ اس ٹائپ کی رات کی تیاری کر رہے ہیں, سارے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو سمجھے کہ جس میں مشقت زیادہ ہے, ہارڈ ورکنگ ہے. فرمایا وہ آدھا دن کام کریں. اچھا, آدھا دن کام نہ کریں. ایک بات یہ کہ بھائی آپ کہتے ہیں آدھا دن کام کریں آدھا دن نہ کریں, رمضان جیسے مہینے میں تو پھر خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے. آپ جس کے پاس کام کرتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ بھائی دیکھیں یہ ہارڈ ورکنگ ہے, ہم آدھا دن کام کریں گے, فجر کے فوراً بعد آ جائیں گے, ظہر تک ہم کام کریں گے, ظہر پہ چلے جائیں گے, ظہر کے بعد وہ حضرات بالکل سو جائیں اور عصر کے اندر اٹھیں, نماز عصر با جماعت پڑھیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ وقت بھی گزرا, آرام بھی ہو گیا, ہمت بھی آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. سپوز اللہ نہ کرے کوئی ایسا دل کا خطرناک آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں بھائی میں تو یہ پیسے کاٹ لوں گا, آپ اس کی پرواہ نہ کریں, ٹھیک ہے, پیسے آ جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے کسی بیماری میں چلے جاتے ہیں,
پیسے آ جاتے ہیں، کسی ایسے کام کے اندر چلے جاتے ہیں کہ آدمی کو ہوتا کہ یار لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو کیوں نہ اس تھوڑے پر گزارا کر لیا جائے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے کرنا ہے تو لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھے گھروں کے اندر باقاعدہ جو کام کرنے والیاں ہوتی ہیں جو روزہ نہیں رکھتی ان کو کہتی ہیں بھائی روزہ بھی رکھو اور ہمارا کام بھلے آدھا کرو، صحیح، ہم یہ رات کے برتن اور سحری کے برتن خود ہی نپٹا لیں گے، جو بھی ہے وہ آپ وہ کریں۔ یہ اس طریقے سے ان پر بھی تخفیف کی جائے، یہ بھی حضور علیہ السلام فرماتے تھے تخفیف، ان کو کام کم کیا اپنے ملازمین پر، اور تاکہ وہ بھی روزہ رکھیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ بھائی روزہ رکھنا، روزے کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اور ہماری ساری گفتگو کا محور یہ روزے کے اوپر ہے، اگر روزہ ہی نہ ہوا تو پھر تو یہ آپ سمجھ جائیں اور فرض روزہ ہے اور بلا شرعی عذر خود گمان کر کے نہیں چھوڑ سکتے، گناہ اس کا سزا ہے یہ۔ اچھا، اس ماہ مبارک کا ایک نام تو ماہ وسعت رزق بھی ہے نا؟ جی بے شک، رزق میں برکت ہوتی ہے، تو اللہ پاک پر یقین ہے نا کہ میں کماؤں گا تو کھاؤں گا، رب رزق دے ہی رہا ہے اور وہ دے رہا ہے۔ بے شک وہی رب کریم ہے کہ جو پہاڑوں میں چونٹیوں کو، تو غاروں میں چونٹیوں کو، تو سمندر میں مچھلیوں کو، چرند پرند سب کو اللہ پاک دیتا ہے۔ بچے جب دنیا میں نہیں آتے، ولادت نہیں ہوتی، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو وہاں رزق دیتا ہے۔ تو جس کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ تو مل ہی جائے گا۔ تو رزق یا اپنے کام کاج یا جو بھی اس کے معاملات میں، اصل تو نفس کی شرارت ہوتی ہے، شیاطین تو قید ہوتے ہیں، یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے کہ بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، تو ہم سے کام نہیں ہوتا۔ تو کیا کسی مفتی صاحب سے بات کی ہے، کسی مفتی اسلام سے مشورہ کیا ہے کیا یہ میرا عذر کیا روزہ چھوڑنے پر کارآمد یہ چلے گا رب کی بارگاہ میں؟ تو ہیلے بہانے نہیں، بیماری بھی ایسی نہیں۔ بعض ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، 4 ویل چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، سارے دنیا کے دھندے کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نیٹ یوز کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن جب روزے کا معاملہ آتا ہے تو وہ اپنے ہی طور پر وہ گمان کر کے کہ نہیں میں تو جو یوں پیشنٹ ہوں تو یوں پیشنٹ ہوں۔ تو اگر وہی جو اس کا طریقہ مفتیان کرام نے بتایا ہے کہ کوئی ایسا طبیب کہ جو کیا کہیں گے اس کو فضل بھائی، ایسا حاذق طبیب کہ جو مطلب اس کی اس پوری کنڈیشن کو دیکھ کر، ایسا ڈاکٹر جو دیندار بھی ہو، سمجھتا ہو، تو وہ سلسلہ یہ نہیں کریں۔ آپ یقین مانیں ڈاکٹرز ماشاءاللہ یہ بھی دینی سوجھ بوجھ رکھنے والے، اور یہ اب اس طرح مطلب آسانی سے نہیں کہتے تھے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، نزلہ زکام ہو گیا اور بولا نہیں، سحری افطاری میں وہ کھائیں، اپنا احتیاط کریں، بھلے آرام کریں، سو جائیں، روزہ ضرور رکھیں۔ ہماری دوائی سے میں نے ڈاکٹروں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری دوائی سے بھی زیادہ فائدہ آپ کو روزے سے ہوگا۔ کیا بات ہے، لیکن ایسے بھی ڈاکٹرز موجود ہیں۔ اچھا، اس میں میں علی بھائی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین سے۔ آپ نے جو ماہ وسعت رزق کا فرمایا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پہلی تاریخ ہوتے ہی وہ دسترخوان کے دسترخوان، اور یعنی یوں جب آپ افطار کے لیے کہیں بیان کر کے گھر جا رہے ہوں تو یعنی عجیب سما ہوتا ہے، یار مسلمان کتنا دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اس میں میری گزارش ہے کہ دیکھیں ایک مزدور پیشہ طبقہ ہے یا کسی کی فیملی یہاں پر نہیں ہے، آ گئے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لیا، یہ ترکیب کر لی، مگر ایک ایسا سفید پوش طبقہ ہے کہ جو یہاں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، عورتیں نہیں نکلیں گی، چاہے وہ کتنی وہ کیوں نہ ہو، وہ نہیں نکلتی۔ کچھ ایسا میکینزم بن جائے، کچھ ایسا سسٹم بن جائے کہ یہ چیز آپ جاری رکھیں، اس کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی مخالفت میں دوسرے لوگ وہ چیز کو منع کر دیتے ہیں، نہیں یہ چیز کریں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دسترخوان لگے، مگر جہاں اس کا ایک بجٹ ہے، اس بجٹ کو بڑھا کے یا پھر اس بجٹ میں سے کچھ حصہ ایسا کر لیا جائے کہ ہمارے پاس جو کام کاج کرتے ہیں پتہ چلے ہمارے پاس کام کرنے والا ہے اور وہ رمضان مبارک میں چاول کے لیے پریشان ہے، وہ رمضان میں چینی کے لیے پریشان، ہمارے خاندان کے شاید کئی لوگ ایسے، محلے کے پڑوسیوں کو ہی، بالکل، تو کیوں نہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کر لیا جائے اور انہیں کوئی راشن ڈلوانے کی اچھی ترکیب ہو جائے، کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ ان کی یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ کیا بات ہے، تو یہ وہاں تو ثواب ملے گا، یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑی پیاری بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کا جیسے اسٹارٹ ہے تو دیکھ لیں اپنے آس پاس۔ اچھا، ہمارے دسترخوان پر سحری افطاری میں اگر بالفر 5 چیزیں ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، 2 آئٹم کم کر لیں، ان 2 آئٹم کو اگر چلیں 10 کھاتے ہیں تو 2 کسی اور کے لیے بھی کر لیں۔ تو جہاں ہمارا دسترخوان اتنا سجا ہوا ہے، واقعی آج کے اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، سفید پوش ہیں، بعض اوقات خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہیں، بچیاں ہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں کمانے والا، وہ کہاں جائیں گے؟ بعض لوگ نہیں بولتے اچھا مرد بھی ہے، بیمار ہے، آزمائش میں ہے، کیا پتہ آپ کے خاندان میں ایسے لوگ ہوں، آپ کے محلے میں ہوں، پڑوسیوں کے حقوق، صلہ رحمی، رشتہ داری۔ تو واقعی ایسا یا تو ان کو اچھے انداز میں
ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے، پردہ پوشی رکھتے ہوئے، بغیر کسی تشہیر اور فوٹو سیشن کے، بغیر خاندان میں بتائے ہوئے کسی اچھے انداز میں ان کی مدد کر دیں، یا تو راشن کی صورت میں یا کوئی کیش کی صورت میں. فضل میں کیش بھی اگر کیش بھی تو بیسٹ تھنگ. آپ نے کیش کی جو توجہ دلائی نا، یقین مانے یہ بیسٹ ہو گیا. اپنی مرضی سے جا کے لیں. کیا بات، یعنی جس طرح ہم جا کے کیسے اچھی دکان پہ جا کے وہ لیتے ہیں، اپنی مرضی سے جا کے لیں. کیا بات، کتنا اچھا ہوتا ہے. کیا بات. الحمدللہ ہمارے جو گھر اور معاشرے پروگرام میں نیک اعمال، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، 72 اسلامی بہنوں کے لیے 63، 63 اس کا بھی ایک نہ ایک نیک عمل دکھایا جاتا ہے. اور رمضان بھی نیک اعمال کے مطابق گزاریں. اسلامی بہنیں 63 کو لے لیں اور اسلامی بھائی 72 نیک اعمال کو لے لیں. موبائل میں بھی اس کی جو ہے ڈیلی جائزہ لے سکتے ہیں، اس کا رسالہ بھی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے. کیا آج آپ نے 5 نمازیں جماعت سے ادا کی؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، بس یہ رمضان بھی اور رمضان کے صدقے ساری زندگی ان نیک اعمال کے مطابق گزاریں. یہ ولی کامل کی طرف سے ملے ہیں اور ولی کامل نے یہ عطا فرمائے ہیں. نیک اعمال ہیں، روزانہ ایک ٹائم فکس کر لیجئے رمضان میں بھی کہ روزانہ ان نیک اعمال کا جائزہ اسلامی بہنیں بھی لیں، اپنے 63 میں سے اسلامی بھائی بھی لیں، اور پھر جس میں کمی ہے اس کو بڑھاتے رہیں. الحمدللہ رمضان کی برکات، بہاریں، پھر رمضان اور عبادت، جو ہمارا یہ ماشاءاللہ ایک موضوع چل رہا ہے. تو آئیے اسی ٹاپک سے متعلق ایک زبردست ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. آئیے دیکھیے. ایک بار مولا علی ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے ایک قبر کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے اس قبر والے کے حالات دیکھنے. اللہ کے ولی ہیں، شیر خدا ہیں، صحابہ کرام میں بڑا مقام ہے آپ کا. تو آپ نے جب یہ دعا کی تو وہ اس قبر کے حالات آپ پر منکشف کر دیے گئے، یعنی وہ قبر کے حالات آپ کو دکھا دیے گئے. آپ نے جب اس کے حالات دیکھے تو اس قبر کے اندر جو مردہ تھا نا ناظرین، وہ آگ کے اندر الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور وہ چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا کہ اے علی میں آگ میں جل رہا ہوں، مجھے بچائیے. مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا اس بندے کو بخش دے، اس کے گناہ معاف کر دے. تو ارشاد کیا ہوتا ہے کہ اے علی اس کی سفارش نہ کیجیے. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جو رمضان میں روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہ آتا تھا. رمضان کی بے حرمتی جو ہے نا یہ زیادہ سخت ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں اس کو ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں. پہلے تو اس بات کو کمپلیٹ کر لیں کہ جس بندے نے دن میں روزے رکھے اور رات گناہ کرتا تھا اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور مولا علی شیر خدا کو اس کے بارے میں سفارش کرنے اور دعا کرنے سے روکا جا رہا ہے. اتنا غضب ہے اس پر. بہرحال پھر مولا علی اور گڑ گڑائے، روئے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو معاف کر دیا. لیکن کتنا بڑا سبق ہے روزہ رکھ کر گناہ کرنے والے کے لیے. جو روزہ ہی نہیں رکھتے اس کا کیا بنے گا خدا را. اور پھر ایک اور بات سمجھنی ہے کہ رمضان میں گناہ یہ زیادہ شدید ہے. کیوں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی شخص گالی گلوچ کرتا ہے، اٹس ویری بیڈ، غلط عادت ہے، حرام. مگر یہ گالی گلوچ اگر مسجد میں جا کے کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار اللہ کے گھر میں یہ کام کر رہے. کوئی بندہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھتا ہے، غلط ہے، حرام ہے. لیکن اگر کوئی مسجد میں جا کے یہ کام کرے تو کتنا لوگ اس کو برا سمجھیں گے. کوئی شخص اپنے وطن میں گناہ کرتا ہے، غلط ہے، لیکن کوئی کعبے میں، حرم میں جا کر کرے، ارے تم مکے میں آ کر یہ کر رہے ہو، ایسا ہی ہے نا. تو بالکل اسی طرح باقی مہینوں میں گناہ کرنا یقیناً غلط ہے، مگر رمضان میں کرنا یہ تو رحمتوں کا مہینہ، اللہ کی عبادت والا مہینہ. شیطان کو قید کر دیا گیا، پھر بھی عادتیں نہیں جا رہی. سوچئے رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے. یہ شدید اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ رحمت الہی تو پکار رہی ہے. رمضان کی راتوں میں روایتوں کا مضمون ہے کہ رحمت کا فرشتہ ندا دیتا ہے، آوازیں لگائی جاتی ہیں آسمان سے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی، اس کا سوال پورا کیا جائے. یعنی ادھر سے مائل بکرم ہے اور ادھر بندہ راتوں میں گناہ کر رہا ہے، اپنا موبائل کھول کر، اپنے ٹی وی کو کھول کر، اور نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے. پلیز ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے بھی اور ہم بخشے نہ جائیں. رمضان کو ضائع نہیں کرنا ہے.
تو اللہ پاک جو ہم نے سنا اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو عبادت میں گزارنا ہے، تلاوت میں گزارنا ہے، نمازیں پڑھ کر گزارنا ہے، نیکیوں میں گزارنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہیں وہ حاصل کرنے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف ہے، تو آپ سے ہم کچھ دیر میں اجازت بھی چاہیں گے، اپنے دونوں مبلغین سے اپنے اس موضوع سے متعلق آخری حتمی کچھ سینٹنس ایسا لے لیں کہ آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ میں یہ چاہوں گا کہ جہاں پہ افطار کا سلسلہ تو کئی لوگ کرواتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں، سحری میں آپ کا واچ مین ہے نا، یا گلی پہ جو چوکیدار ہے بیچارہ جو چھوڑ کر نہیں جا سکتا سحری کے لیے، وہ پریشان ہے۔ اچھا، اگر بچے کے ذریعے اس کو کچھ ایک آدھ روٹی، کچھ سالن اور چائے بھیج دی، سحری کے لیے کچھ اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ مسجد کسی کے گھر کے قریب ہے، خادمین افطار میں بہت کچھ آ جاتا ہے، سحری میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اچھی توجہ دیں، آپ کا بالکل گھر قریب ہے، کچھ بھیج دیں، واہ، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ جی، جتنوں کو ہم روزہ رکھوانے میں مدد کر سکیں۔ کیا بات۔ مشید مدنی بھائی، کیا پیغام دیں گے آپ؟ رمضان ہر سال آ رہا ہے، لیکن یہ رمضان میرے زندگی کا آخری رمضان ہو، اس سوچ کے ساتھ رمضان گزارے۔ کیا بات کہ بزرگوں کا طریقہ امیر علیہ سنت نے فیضان نماز کے اندر لکھا کہ وہ ہر نماز کو اس سوچ کے ساتھ پڑھتے تھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ اللہ اللہ، اس کیفیت کے ساتھ اس عبادت کی لذت کو محسوس کرنا اور اس کے اندر انہماک کا ہونا، کنسنٹریشن کا ہونا، وہ نہ صرف اس کی لذت اور ذوق کو بڑھائے گا بلکہ اس کے ثواب میں بھی اضافہ کرے گا۔ تو رمضان کے روزے رکھنا، اس کا ادب و احترام کرنا کہ اس میں گناہ نہیں کرنے، روزہ چھوڑنا بھی گناہ ہے، اس کے علاوہ بھی گناہ ہے۔ بعض روزہ رکھ کر اس کا جب افطار ہو جاتی ہے تو پھر ایسے معاملات میں پڑ جاتے ہیں کہ جو بے ادبی اور گناہوں کے معاملات میں پڑتے ہیں۔ اور رمضان کی جو خصوصی عبادات ہیں کہ جن میں ذکر ہے کہ روزوں کا ذکر ہے، اس میں نفلی صدقات کے جیسے توجہ دلائی وہ بھی اس میں ذکر ہے، پھر تلاوت قرآن کا ذکر ہے، اسی طرح تراویح ہے کہ یہ رمضان کے علاوہ نہیں میسر آتی، تو بعض کا مزاج بن جاتا ہے تو وہ تراویحوں کا چھوڑنے کا مزاج، اس کو نہ چھوڑیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اعتکاف کی سعادت مل جائے یا آخری عشرے کا اعتکاف وہ میسر آ جائے تو اسے بھی کرنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ الکریم یہ رمضان یادگار رمضان بن جائے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اور قرآنی شفاعت کریں گے، اور واقعی یہ سال میں ایک مہینے کے لیے آتا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا۔ کیا پتا رمضان، اگلا رمضان تو دور کی بات ہے، یہ رمضان بھی کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہم نے خود ایسے لوگ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے ہی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، چاند رات کو بھی جنازے اٹھے، عید کے دن بھی جنازے اٹھے، عید کا دن جس میں نئے لباس سے لائے تھے، نیا لباس پہننا نصیب نہیں ہوا، کفن پہن لیا۔ تو یوں فضولیات میں، لغویات میں اپنے وقت کو نہ گزاریں، اللہ پاک نے موقع دیا ہے، رب کو راضی کر لیں، جہنم سے آزادی کے پروانے، مغفرت کے پروانے، رحمت الہی برس رہی ہے اور بخشش ہو رہی ہے لوگوں کی، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ